أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی، یہ تھے قاری محمد ظفر خرل صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کی اس خوبصورت سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اخلاق، اقدار، تحمل، رواداری، ہمدردی، سالمیت، بھائی چارہ، اخوت، نظافت، روشن خیالی، حکمت، یہ سب باتیں اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ، ایک دوسرے کے خوشی و غم کو سانجھا رکھا ہے۔ اخوت اسلامی کے رشتے کی موجودگی میں ناظرین، رنگ و نسل، زبان، قومیت، علاقوں کی بنیاد پر بننے والی تمام تر رشتے ناظرین، ان کی حیثیت مکمل طور پہ ثانوی ہے، اسے ختم کر دیا گیا، کیونکہ اول ہم مسلمان ہیں، آخر ہم مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد ہماری کوئی دوسری پہچان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس باہمی تعلق کو ناظرین کہیں بھائی کہہ کر بیان کیا، تو کہیں جسم واحد قرار دیا، تو کہیں اسے مضبوط دیوار کی مانند قرار دیا، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت بخشتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے گمان سے بچو، بے شک برا گمان بڑی جھوٹ بات ہے۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو چھوڑو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ آپس میں۔ ناظرین کرام، ذرا تصور تو کیجئے کہ دنیا کی پہلی اسلامک اسٹیٹ قائم ہونے جا رہی ہے۔ دنیا کے سب سے عظیم اسٹریٹجی میکر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو مواخات کی لڑی میں پرونا شروع کر دیا ہے، تاکہ ایک طرف تو وطن، قبیلے، اہل و عیال سے جدائی کا غم اور پریشانی اور انصار کی الفت و محبت سے بدل جائے، تو دوسری طرف ناظرین وہ جو ضعیف اور کمزور ہیں ان کو قوی بھی کر دیا جائے، ان کو زبردست بھی کر دیا جائے، اور اخوت کی قوت بھی ان کو حاصل ہو جائے۔ اور دوسری طرف ناظرین یہ بھی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی سب سے بڑھ کر عسکری جو اسٹرینتھ ہے وہ مکمل طور پہ مضبوط ہو جائے، یعنی ایک نئی برادری تشکیل پا رہی ہے، پہلی عالمی برادری تشکیل پا رہی ہے، جس کی بنیاد خون، رنگ، نسل و زبان اور علاقائیت جیسی انسانی وحدت کو پارا پارا کر دینے والی عصبیتوں پر نہیں رکھی گئی ناظرین، بلکہ اس کی اساس تو عقیدہ توحید پر رکھی گئی تھی۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ، ایک کلمے پر رکھی گئی تھی۔ اس بھائی چارے کے دروازے ناظرین بلا امتیاز ہر انسان کے لیے مکمل طور پہ کھول دیے گئے تھے، جس کا جی چاہے، جس وقت جی چاہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، دل کے یقین کے ساتھ پڑھے، زبان سے کہے، اور اس برادری میں شامل ہو جائے۔ اس میں شامل ہونے سے پہلے ناظرین یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کس قبیلے سے ہو، تم کس ملک کے باشندے ہو، تم کس زبان کو بولنے والے ہو، تمہاری مالی حیثیت کیا ہے، تمہاری کلاس کیا ہے، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا رتبہ کیا ہے۔ یہ تمام امتیازات مصنوعی ہیں، انسانیت کی عزت و شرف کی قبا کو تار تار کر دینے والے ہیں۔ اسلام نے ناظرین اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی ہے۔ ہادی برق نے بے شمار عصبیتوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اس تڑپتی ہوئی انسانیت کو ناظرین دعوت دی اور فرمایا کہ اٹھو اور ان مصنوعی امتیازات کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھو، اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار مکمل طور پہ کرو، جو رب العالمین ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لو جو رحمت للعالمین ہیں، اور اسلامی برادری میں شامل ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناظرین واضح اعلان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے قبیلے کی ظلم کی حمایت کرتا ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کے ظلم میں اس کی مدد کرنے کے لیے پکارتا ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت ناانصافی میں اپنے قبیلے کی اعانت کرتے ہوئے ہوئی ہو۔ ان میں قرشی، غیر قرشی، عربی، عجمی، فقیر اور امیر، اسود و احمر کے تمام امتیازات ناظرین مٹا دیے گئے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا، وہ برادری میں شامل ہو گیا اور اس کا رکن بن گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو
ایک ایسی عالمی برادری کا رکن تصور کرتا ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے۔ ان تمام اراکین میں ناظرین اپنائیت کا وہ جذبہ پیدا ہو گیا جس کی مثال چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی نہ اس کے بعد دیکھی، کہ یہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے تھے، یہ دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے تھے، یہ جیتے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے، اور یہ مرتے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے۔ یعنی یہ اپنے آقا کے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جایا کرتے تھے۔ دنیا کے ناظرین تمام مذاہب میں اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی اساس اور اس کی بنیاد امن و سلامتی اور مذہبی رواداری پر قائم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے مختلف اقوام سے جو معاہدے کیے، ان کے ساتھ جو صلح نامے کیے ناظرین، جن میں میثاق مدینہ اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ تاریخی معاہدہ یوں کہیے کہ اسلام کی رواداری کے ماتھے کے اوپر ایک ایسا جھومر ہے ناظرین جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلاوت، ان کی محبت، ان کی شفقت بنیادی طور پر ایک نگینے کی طرح سجی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں ناظرین اسلام کی وسعت نظری اور دریا دلی کی روشن مثالیں نظر آتی ہیں، اور ہمارے آقا نے غیر مسلموں کے حقوق کو رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا۔ یعنی کسٹوڈین کوئی اور نہیں ہے بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ پھر لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، اسلام کا منشور اولین ہے۔ پھر ہادی اعظم کو سنہری فرمان ناظرین کہ خبردار خبردار خبردار۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ناظرین اور رک کے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو پرووک کیا جاتا ہے نا کہ صاحب اسلام بنیادی طور پہ غیر مسلموں کے خلاف ہے، یا خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے غیر مسلموں کو حقوق نہیں دیے جاتے، معاذ اللہ ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ سن لیجئے ہم کیا کریں، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارے آقا نے ضمانت دی اور کیا ضمانت دی ہے، ہم تو پابند ہیں اس ضمانت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ خبردار جس کسی نے معاہد یعنی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے کام لیا، اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو بروز قیامت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جھگڑا کروں گا۔ ناظرین کرام بس آخری جملے، وہ ضمانت میرے سرکار نے 1450 برس پہلے دی تھی، آج الحمدللہ پاکستان اس ضمانت پہ، وہ جو ضمانت دی گئی تھی اس پر منون عمل کرتا ہے۔ کوئی ایک واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے یہ ریاست کا ورڈکٹ نہیں ہوتا۔ مشرقی بارڈر کی طرف چلے جائیے، وہاں ریاست کا ورڈکٹ ہے رواداری کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو برباد کرنا، اور یہاں ریاست کا ورڈکٹ یہ نہیں ہے۔ یہاں جس سے غلطی ہوتی ہے ریاست سے لے کر ایک عام آدمی تک اس کے خلاف آواز کو بلند کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں آئیے ان کا تعارف۔ میرے بائیں جانب پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، ہمارے بزرگ، ممتاز شاعر، ادیب، کالم نگار، مصنف، بہترین استاد، علمی اور روحانی شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف فرمائے۔ میرے دائیں جانب بڑی کمال شخصیت ناظرین تشریف فرمائے، پہلی مرتبہ ہمارے شو میں تشریف لائے، ممتاز سماجی شخصیت ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مصنف ہیں، آپ انسپریشنل اسپیکر ہیں۔ تھوڑی آج ان سے بات کریں گے، بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہمیں بتاتے ہیں دنیا میں سب کچھ کر لو، آخرت کی باتیں کوئی ہمیں کیوں نہیں بتلاتا صاحب۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ان کے بعد تشریف فرما ہیں چائلڈ اسٹار ہیں، ننھی سی بچی ہیں، پیاری سی بچی ہیں، لیکن اللہ نے بہت پیاری سی آواز سے نوازا، اور آواز ایسی صاحب کہ اس آواز نے سحر میں مبتلا کر دیا صرف پاکستانیوں کو نہیں بلکہ اس طرف بارڈر کے اس پار بھی جن کو اپنی آوازوں پر بڑا ناز ہے۔ اس بچی نے بتلایا کہ آواز یہ ہوا کرتی ہے۔ ہادیہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے، بیٹا آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ان کے بعد میرے بہت پیارے بھائی کمال ثناء ہیں، ماشاءاللہ کمال پڑھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، ممتاز ثناء جناب محمد ریحان روفی صاحب تشریف فرمائے، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں جناب کچن کا محاذ ایز یوزول عائشہ خالد صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ مزاج گرامی جی سر، آج ہم بنا رہے ہیں ملکی، پہلے اپنا مزاج تو بتائیے۔ جی سر الحمدللہ زبردست، ہاں یہ بات ہے، اب بتائیے کیا بنانے جا رہی ہیں؟ جی سر آج میں بنا رہی ہوں ملکی ملائی کوفتہ۔ کوفتہ کری تو ہم ریگولر کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوفتہ کری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، جس کو ہم دودھ کے اندر ہی پکائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم کریم آل پرپز کی کریم کا استعمال کریں گے۔ اور اس کی سر ہم نے میکنگ میں ہم نے 1 kg چکن کا قیمہ لیا تھا،
اس کے اندر ہم نے 4 ٹیبل اسپون بیسن ڈالا ہے, 1 ٹیبل اسپون سالٹ, 1 ٹیبل اسپون بلیک پیپر, 3 سے 4 گرین چلیز ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے چاپ کر لیا تھا اور اس کا مکسر بنا دیا. اب میں انین کی پیوری اور جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ اور دہی, کریم اور دودھ کے ساتھ اس کو پکاؤں گی. واہ واہ واہ. اور اس کے ساتھ سر ہم کیونکہ ہمارے پاس ٹینگ بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے ٹینگ اس کے لیے بہت زبردست افطار کے لیے ایک ریڈی میڈ ہمارا ڈرنک ہوتا ہے, لیکن جیسے کیونکہ اب مالٹوں کا سیزن ختم ہو گیا ہے تو میں ٹینگی فروٹ سیلڈ بناؤں گی جس میں ہم کنو کی جگہ ٹینگ کا پاؤڈر ڈالیں گے. اچھا, اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر لیا ہے, یعنی وہ ایک فیل کے لیے, ایک ٹیسٹ کے لیے. جی بالکل سر, ایک بڑا ترش اور مزیدار سا اورنج کا فلیور آتا ہے. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا لیمن جوس, سالٹ, پیپر, اگر آپ ڈالنا چاہے چاٹ مسالہ. اور فروٹس میں سر میں نے لیا ہے کیلا ہے, سیب ہے, جو بھی سیزنل فروٹ اویلیبل ہوں, لیکن ہم نے آج اسٹرابیری, گریپس لیے ہیں, امرود لیا ہے. تو ان سب چیزوں کو کٹ کر کے اور میں ٹینگ اور چاٹ مسالہ, نمک اور شوگر کے ساتھ کروں گی. اور سر ڈرنک میں آج ہم بنا رہے ہیں اسمودی. وہ کیا؟ اسمودی سر بیسیکلی دہی کے ساتھ بننے والا کوئی بھی ڈرنک ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں لسی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ اسمودی ہم بنائیں گے بنانا اور اسٹرابیری کے ساتھ. تو افطار کے لیے وہ بہت ریفریشنگ رہے گی. تو میں نے 4 بناناز لیے ہیں, 2 کپ میرے پاس یوگرٹ ہے, اس کے اندر میں ڈالوں گی ½ کپ کے قریب اسٹرابیری. اگر آپ ہنی ڈالنا چاہیں اس میں ہنی ڈال سکتے ہیں, اس کو اور بنانے کے لیے غذائیت سے بھرپور, چینی کو کم کرنے کے لیے, لیکن میں اس میں چینی ڈالوں کیونکہ میں کچن والی سائڈ سے ہوں. تو سر اس کو ہم پھر برف کے ساتھ اچھے سے اس کا بلینڈر میں کرش کر لیں گے اور ہماری اسمودی ریڈی ہو جائے گی. سر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کھانا میں بناؤں گی ڈالڈا کوکنگ آئل میں, جو کہ 80 سال سے ماؤں کا بھروسہ ہے. اس سال ہم نے ڈالڈا کو جو ہے اس میں برکت بھی زیادہ ہے اور بچت بھی زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ڈالڈا صحت اور کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک, بالکل. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سیبروسو ہے سر, سیبروسو کے آج ہم پراٹھے اور کباب بنائیں گے. گڈ ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اتنی ساری چیزیں آپ نے سنا دی ہیں, آپ فساد کروا دیں گی گھروں میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ مرد سے کہیں گی خواتین کے یہ دیکھیں یہ کیا کیا بنا رہے, مطلب سوری مرد کہیں گے خواتین سے کیا کیا بنا رہی ہیں, ہمارے لیے کچھ بن ہی نہیں رہا. ہمارے ساتھ رہنا جی, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. گھر ہی نہیں, یہاں بھی فساد کا خطرہ ہے. ناظرین جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں. آج گفتگو بڑی زبردست ہونی ہے کیونکہ آج بات ہم کریں گے اخوت پہ, بھائی چارے پہ, رواداری کی اہمیت کے اوپر. بہت ضرورت ہے میرا خیال ہے اس دور کے اندر. ہم نے عصبیتوں کے جو جھنڈے اٹھا لیے ہیں, میری پارٹی, میری تنظیم, میرا قبیلہ, میری برادری, ہائے ہائے ہائے, یہ ساری اٹیچمنٹ, ابو آل وہ اٹیچمنٹ ناظرین جس کی اصل ضرورت تھی وہ کہاں چلی گئی. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, افطار کا حسین سا موقع ہے, اور آج گفتگو بڑی زبردست ہونے والی ہے انشاءاللہ صاحب, کیونکہ جس طرح سے ہم ٹولیوں میں اور مختلف قسم کے پاکٹس میں تقسیم ہو گئے ہیں, جتنی پولرائزیشن اس سوسائٹی کے اندر ناظرین ہو گئی ہے اور کرا دی گئی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا, میں تو بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ کہیں آپ کے بیک مائنڈ میں وہ 5th جنریشن وارفیئر ضرور ہونی چاہیے. بہرحال بات کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب بڑا اہم موضوع ہے یہ جو اخوت و بھائی چارے کا تصور قرآن دیتا ہے, میرا خیال ہے یہاں سے آغاز کیجیے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی کوئی شک نہیں ہے, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ موضوع ہے, اور اسلام ایک عالمی دین ہے, اور اسلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو ایک رشتے میں جوڑا ہے. درست. اور وہ اتنا شگفتہ رشتہ ہے, اور اس کے لیے بڑا ہی میٹھا لفظ یوز کیا گیا ہے جس میں رشتوں کی تمام تر رعنائیاں سمٹ آتی ہیں. واہ. وہ ہے بھائی. واہ. انما المؤمنون اخوہ, کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے, بھائی بھائی کا اکرام اور احترام کرتا ہے. واہ. بھائی بھائی کے لیے مشکل وقت میں سپورٹ بنتا ہے. واہ. بھائی بھائی کے لیے ہر موقع پر کھڑا ہوتا ہے. واہ.
اور بھائی اپنے بھائی کو کسی تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا. جب مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا گیا تو بھائی کی بھائی کے ساتھ جتنی قربتیں ہیں وہ ساری سمٹ کر اس رشتے میں داخل ہو جاتی ہیں. اس طرح ایک مومن کا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا. اور اس میں قرآن مجید نے بات آگے بڑھاتے ہوئے یوں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے پیدا کیا ہے. اور تمہارے درمیان جو قبائل اور شاخوں اور خاندانوں کا تفریق اور تمیز رکھی ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ محض پہچان اور شناخت کے لیے ہے، ورنہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. تو جب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تو تم سب ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہو. لہٰذا گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا اجمی، بڑا ہو یا چھوٹا، اسلام نے ساروں کو ایک ہی رشتے کے اندر باندھ دیا ہے. سبحان. اس کی بہترین مثال ہمیں نظر آتی ہے حج کے موقع پر. دنیا بھر سے مختلف نسلوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف نسبوں کے لوگ آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مختلف کلرز کے لوگ آتے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ آتے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ آتے ہیں، لیکن جب وہاں جمع ہوتے ہیں ایک ہی طرح کا لباس ہے اور ایک ہی طرح کی عبادت ہے. ہر کوئی دوسرے کی خیر خواہی چاہ رہا ہوتا ہے. دراصل حج ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کیسا عالمگیر اخوت کا علم بردار ہے جو اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی دوسری نہیں، جیسے مفتی صاحب نے بات فرمائی، ظاہر ہے یہ تو بنیادی تعلیم ہی اسلام کی ہے. اسلام نے آتے ہی سب سے پہلے یہ جو عصبیتوں کے، یہ جو تعصب کے بت تھے، جو بڑے بڑے بت قائم کیے ہوئے تھے، پاش کر دیے. بتائیے ذرا اس بارے. ایک تو میں یہ عرض کر دوں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو حج کا فریضہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے درس اخوت کا اینول ریفریشر کورس ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ حقیقت تازہ ہو جائے کہ اسلام نے کس نوعیت کی ایک بردرہڈ اور ایک بھائی چارہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل بہت ہی غیر معمولی تاریخی سچائی ہے کہ اسلام نے ایک طرف تو ان بتوں کو توڑا جو سنگ و خشت کے بنے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک، اور کعبے میں موجود تھے، بالکل ٹھیک، اور ایک اس نے ان بتوں کو بھی توڑا جو دلوں اور ذہنوں میں تھے. وہ عصبیتوں کا، جو تفاخر کا، تکبر کا، بڑائی کا. اور دیکھیے کہ کیسا انقلاب آیا، غیر معمولی انقلاب آیا کہ وہ قبیلے جنہیں اپنے نسب پہ ناز تھا اور جنہیں اپنے نسلی تفاخر کو وہ اپنی بنیادی شناخت قرار دیتے تھے، وہ ایک حبشی غلام کو سیدنا کہتے، حضرت بلال حبشی کو، جو نہ صرف حبشی تھے بلکہ غلام تھے اور پھر آزاد کردہ غلام تھے. تو ایک عربی تکبر اور تفاخر والے معاشرے میں یہ ہر ایک نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور کہنے والے بھی کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. وہی کہہ رہا ہوں جناب، حضرت بلال کا مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جن کی قدموں کی چاپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے آگے سنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. جب آپ شام کو سفر فرماتے تھے، مدینہ منورہ میں کہیں آتے جاتے تھے، تو حضرت بلال یا حضرت علی آپ کے آگے ہوتے تھے تاکہ رستہ محفوظ ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ پروٹوکول کے لیے آپ آگے. جی بالکل. خطبہ حجت الوداع جو تاریخ انسانی کا سب سے روشن منشور ہے، بے شک، اس میں فرمایا گیا کہ وہ سارے بت آج پاش ہو گئے جن کا تعلق قبائلی تفاخر سے تھا، لسانیت سے تھا، کسی بھی نوعیت کا تفاخر سوائے تقوی کے. سب برابر ہیں اور اللہ کی نظر میں مرتبہ اسی کا بلند ہے جو صاحب تقوی ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس معاشرے میں کہا گیا جس معاشرے کی حالت بہت ہی خراب تھی، ابتری، ہر طرح کی ابتری، یعنی کوئی ایک بات ہوتی تھی چند منٹ میں وہ ایک معمولی سی بات کچھ تو خون تک جا پہنچتی تھی.
اور وہ جنگیں صدیوں چلتی تھیں. بالکل ایسا ہے. یعنی بعض جنگیں کچھ 70 سال چلی ہیں، بعض جنگیں جو قبائلی منافرت پر استوار تھیں 40-50 سال تو ایک عام جنگ چلتی. مطلب کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا. بالکل مسدس حالی میں جو فرمایا گیا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی دیکھیے کہ اس کشت و کشتار میں کتنی انسانی نسلیں ماری جاتی تھیں. درست. میری جو قبائلی عصبیت ہے وہ مجھے اپنی برادری سے اور اپنے قبیلے سے جدا نہیں ہونے دیتی. ایسا ہی تھا. بھلے مجھے اختلاف ہو ان کے نقطہ نظر سے، بالکل صحیح ہے، لیکن میرے خون کی عصبیت کہے گی کہ میں نے اس کے ساتھ کھڑا میں اپنی برادری کے ساتھ ہی کھڑا رہوں. میں اپنی برادری کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آج کے 21ویں صدی کے دور میں اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اس ریاست میں جو یہاں آیات تلاوت کی گئیں، آپ نے انٹرو میں جو خصوصیات بیان کی گئیں، اس پر ہم بات چیت کریں گے کہ ہمیں نظر کیا آ اس رہا پہ بات کریں گے ہے آگے عملی جا کے. طور پر. یہ بڑی اہم ترین بات ہے، کیونکہ میرا خیال ہے یہ اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ترین بات ہے. مجھے کہنے دیجیے صاحب، اور میں بخل نہیں کرتا اس معاملے میں، کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے پاکستان کے اندر ان پاکٹس میں آگ لگائی جائے جی، اور اس کو جو ہے پاکستان کی ایک منفی شکل دنیا کے بالکل سامنے ایسا ہی پیش کی جائے. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک انسپریشنل اسپیکر ہیں، اور ظاہر ہے انسپریشن کہیں نہ کہیں سے انسان ڈرائیو کرتا ہے تب وہ دیتا ہے. اچھا، پھر انسان خود انسپریشن بنتا ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیکرز کے بارے میں میں سوال اگر ادب کے ساتھ اجازت دیں تو میں کر لوں کہ ہم دنیا تو بہت بتاتے ہیں کہ یہ کر لو تو دنیا یہ مل جائے گی، دنیا وہ مل جائے گی. وہ جو ایک آخرت کا تصور ہے، وہ جو ایک جھنڈے کے نیچے آنے کا تصور ہے، وہ تصور بہت کم بیان ہوتا ہے. ذرا یہ بتائیے نا کہ یہ بینر، اصل بینر تو یہی ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں. دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے جس طرح نصاب کے چیپٹرز ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو طبقے ہیں ان کے بھی چیپٹرز بنا دیے ہوئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کا علم دینا صرف مولویوں کا کام ہے، سائنس کا علم دینا صرف سائنٹسٹ کا کام ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس میں مذہب بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، اس میں آرٹ ورک بھی ہے. تو یہ ایک بڑی ہوموجینس قسم کی دنیا موجود ہے. ٹھیک. اب ہمارے ہاں جب آپ رواداری کی بات کر رہے تھے، بھائی چارگی کی بات کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں بھائی چارگی کا اگر آپ ریفرنس دیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو ایک جینز جو ایک شخص کے اندر ہوتی ہیں اس کے بھائی کے اندر سب سے ملتی جلتی جینز ہوتی ہیں. واہ واہ واہ، کیا اور اچھی وہ بات. ایک اٹریکٹ کرتی ہیں دوسرے کو. واہ کیا اچھی بات. اور پھر جب یہ ڈائلیوشن ہوتی ہے کہ آپ دادا سے پردادا سے اوپر چلے جاتے ہیں، ڈائلیوٹ تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی. واہ. ہو سکتا ہے آج سے 100 سال یا 600 سال پہلے کا کوئی شخص جو آپ کے آباء و اجداد میں سے تھا، اس کی جین کے اندر آ جاتی ہے. یہ جینیٹکلی ایک ہمیں باؤنڈ کرتی ہیں بھائی چارگی پہ. واہ واہ واہ. اور پھر اگر ہمیں آپ نے کہا کہ جی آپ انسپریشنل کے حوالے سے یا آپ کس سے انسپائر ہوئے، تو اس دنیا میں ہمارے نبی سے بڑی انسپریشن تو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کیا کہنا کہ یہ پوری کائنات بنی ہی آپ کے لیے. بے شک. اور آپ کی آپ جتنے بھی آپ کی حدیثیں موجود ہیں اور جتنی بھی آپ نے جو فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے صرف فرمایا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ایک توازن ہونا چاہیے. ہمارا جو سلیبس ہے، ہماری جو تعلیم ہے، اس میں تربیت کا یہ پہلو اگر پہلے دن سے شامل کر لیں کہ صرف جو بھائی چارگی ہے وہ اس حد تک نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر اگر 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو نا تو وہ گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ایسا ہی. اسی طرح ایک ملک ہے جس کے اندر 2 طبقوں میں اگر جھگڑا ہو، بہت صحیح کہہ اور رہے ہیں. اس کی آپ ریسنٹ مثال آج کل دیکھ سکتے ہیں، بالکل اور بلکہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ. نہیں آپ لوگوں کے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گئے، کچھ لوگ شوگر کے مریض ہو گئے. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اور جو ہمارے نبی کی ہدایت ہے، اگر اس پہ عمل کریں اور ایک بھائی چارگی کا آپ طے کر لیں نا کہ جی یہ چیز ہم نے یوں کرنی ہے، اور جب جس کو موقع مل گیا تو پھر اس کو اتنا وقت دے، اس کی پوری سنی جائے، اس کی پوری مانی جائے. بالکل صحیح. اور پھر جب آپ کو لگے کہ یہ غلط ہو گیا، یا غلط کا مطلب اس کا ٹائم پورا ہو گیا، تو دین یو کین ہینڈ اٹ اوور ٹو دا ادر گروپ. بالکل صحیح. تو یہی برداشت کرنے کا نام، محبت کرنے کا نام، اٹیچ رہنے کا نام، یہی جو ہے
ہمارے معاشرے میں یہی سارا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم نے جو جھنڈے اٹھا لیے نا اپنے ہاتھوں میں، ان جھنڈوں میں وہ پرچم جو اصل پرچم تھا وہ کہیں کھو گیا ہے، یا ہم نے اس کو سمجھ لیجئے کہ اپنی نگاہوں سے میں وہ کر دیا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، لوٹ کے بہت ہی پیاری سی بچی اور بہت پیاری آواز کی مالکہ ہادیہ ہاشمی سے آپ کو کلام سنوائیں گے۔ بس یوں جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ابھی مزید محفل پہ وجہ طاری کریں گے ہادیہ، بس کچھ لمحوں کے بعد ہادیہ کو بھی انشاءاللہ آپ کو سنواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے عائشہ صاحبہ کہ کچن کے محاذ پہ کہاں تک پہنچی آپ؟ جی سر، کچن کے محاذ بس آدھے راستے میں پہنچ چکا ہے۔ بالکل سر، میں نے مطلب یہ چلتا پھرتا محاذ ہے کیا؟ جی بالکل سر، یہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا فتح کے قریب۔ کیا بات ہے، تو کہاں تک؟ جی سر، میں نے جو فروٹ سیلڈ تھا وہ کاٹ کے اور ساری جتنے بھی انگریڈینٹس تھے اس میں ہمارا ٹینگ، چاٹ مسالہ، سالٹ، پیپر اور شوگر ڈال کے وہ میں نے چلر میں رکھ دیا تاکہ وہ اچھے سے افطار تک ٹھنڈا ہو جائے۔ یہاں پہ میں نے کوفتہ کری میں دہی ڈال دیا، میں نے کوفتے بنائے تھے، اس میں 1 کلو چکن، 4 ٹیبل سپون بیسن، نمک، مرچ اور اس سب کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر کے کوفتے بنائے۔ اب میں اس کو دہی اور کریم کے ساتھ پکا رہی ہوں۔ واہ، وہ کل آپ نے کیا بنایا تھا؟ وہ کل فائرنگ کیا تھا؟ وہ کیا فائرنگ؟ نہیں سر، کل فائرنگ نہیں تھا، کل شاہی زردہ تھا۔ ہاں نہیں، کچھ اور بھی تھا نا، وہ بڑا وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا مطلب جی بہت محظوظ ہوئے ڈاکٹر صاحب۔ تو جی فائر پتہ نہیں کیا تھا، فائر چلی چکن تھا سر۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں فائرنگ وائرنگ کی تھی کل آپ جی نے۔ آگے واپس آتے ہیں ناظرین۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، افطار کا پیارا سا موقع اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ چائلڈ اسٹار ہادیہ ہاشمی بھی موجود ہیں، جن کی آواز ماشاءاللہ اتنی کمال کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ان کے فینس تو پوری دنیا میں اب موجود ہیں۔ تو ہادیہ کیسا فیل کرتی ہو جب باہر نکلتی ہو، لوگ پہچان لیتے ہیں، لوگ ریکگنائز کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹیلنٹ سے نوازا ہے، اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اتنی زیادہ میرے نعتوں کو، میرے کلاموں کو لائک کرتے ہیں۔ واہ، جب کلام پڑھتی ہو، خاص طور پہ جب حمد باری تعالیٰ، جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جی اس وقت کیا فیل کرتی ہے جب کلام؟ اس وقت سمجھ لے مجھے بس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں نعت سنا رہی ہوں۔ جی صاحب آئیے ذرا اسی موضوع کی طرف آتے ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ اس میں خاص طور پہ ایک تو بات ہم ظاہر ہے جو عصبیتوں کے حوالے سے کر رہے تھے کہ عصبیتوں کے تمام بت سرکار علیہ السلام نے توڑے، اور پھر ایک جو بڑی بنیادی بات ہے جس میں یہ کہ سرکار علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں خاص طور پر بڑا کیٹیگوریکل اخوت کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ کے حوالے سے، مطلب اتنی تلقین ہے کہ بتائیے ذرا۔ جنید بھائی اس ٹاپک کو اگر ہم تھوڑا سا کھولیں تو بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق، بتائیے، اس کی کئی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی کئی جہتیں ہیں، اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں۔ مثلاً بھائی کا بھائی کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کے 3 مختلف زاویوں کو ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ واہ، بتائیے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب فرمایا
لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی ایک تقاضا مومن کا مومن کے ساتھ اخوت کا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کسی بھی حوالے سے ظلم زیادتی کا کوئی رویہ نہ رکھے۔ یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا ولا یخذلہ او لا یسلمہ، کسی موقع پر اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ بیمار ہو گیا ہے اسے پوچھنے نہ جائے، وہ کسی تکلیف میں ہے اس کو پوچھے ہی نہ، ٹھیک، وہ مقروض ہو گیا ہے، اس کی بچیاں جوان ہیں، اس نے شادی کرنی ہے، اوہو، اور یہ جناب سوسائٹی کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو محلے دار ہیں، یہ سب اس کے بھائی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے محلے میں ایک آدمی غریب ہے، یا پہلے وہ خوشحال تھا اب اس پر تنگی آ گئی، اس نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، اب سارے محلے والوں کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کی بچی کو اپنی بچی سمجھ کر اس کو یہ فیل ہی نہ ہونے دیں کہ وہ اکیلا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ دوسرا تقاضا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یحقروا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ حقارت امیز سلوک نہیں کرے گا، اسے حقیر نہیں سمجھے گا، نہ اپنے لفظوں سے، نہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے، نہ اپنے رویے سے، اس کو اپنا غلام نہیں بنائے گا، نہ ہی اس کے ساتھ غلامانہ سلوک کرے گا۔ اللہ، ایک حدیث میں 3 رویے، اب دوسری حدیث میں آپ کو صحیح بخاری سے سناؤں۔ اور یہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے متعلق خیال رکھنا چاہیے، اس کا تعلق ہمارے دین کی بنیادوں سے۔ میں اصل میں پتہ کیا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا یوں رک کے اگر ذرا اسی پہ کلام کریں نا، کیونکہ یہ اتنی اہم ترین بات آپ نے فرمائی ہے، اس پہ ذرا آپ تبصرہ بھی ذرا کھل کے فرمائیں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اس معاشرے کی اس وقت کی جو ایک تصویر ہم پیش کر رہے ہیں کہ آج بھائی بھائی پہ ظلم بھی کر رہا ہے، آج بھائی نے بھائی کو اکیلا بھی چھوڑا ہوا ہے، اور آج بھائی بھائی کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھ رہا ہے۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ دیکھیں جنید بھائی، ظلم اور زیادتی کا تو یہ عالم ہے کہ جس گھر میں یا کٹھے پروان چڑھے ہیں، شادیوں کے بعد ان میں ابتداً دوریاں آتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ حکیم اور دانا شخص وہ ہوتا ہے جو سارے رشتوں کو بیلنس رکھ کے نبھاتا ہے، وہ ایک رشتے کی طرف زیادہ جھکاؤ کر کے دوسرے رشتوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بالکل ایسا ہے۔ خصوصاً میں درخواست کروں گا جن بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیوں کے بعد بھی آپس میں تقسیم نہ ہوں، اپنی بیویوں کو ازواج کے بھی حق ادا کریں، اپنے بھائیوں کو بھی نہ چھوڑیں۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر 2، وراثت کے معاملات میں والد صاحب فوت ہو گئے، اب جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون کتنا لے گا۔ ٹھیک۔ اس میں پھر بھائی چارے کا سارا جو ایک غلاف لپٹا ہوا تھا وہ کھل جاتا ہے، اور اصلیت سامنے آ جاتی ہے کہ ان میں کتنی کو قوت اور بھائی چارہ ہے۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ یار جنید بھائی، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہماری سوسائٹی میں مثالیں دی جاتی تھیں، اپنے بھائی کے لیے بھائی سب کچھ لٹا دیتا تھا، اور آج لوٹنے کو وہ کہتا تھا یار میرا رشتہ بچ جائے، دکان بھائی کو چاہیے لے جائے، جائیداد چاہیے لے لے، گھر چاہیے لے لے، گاڑی چاہیے لے لے، مال چاہیے لے لے، میرا بھائی مجھ سے نہ بچھڑ جائے۔ بالکل ٹھیک، میرا بھائی یہ رویے ہوتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج ہم پر ہوس ایسی سوار ہو گئی ہے، ہم سب یقین جانیے نفسیاتی مریض ہو گئے۔ ایسا ہی ہو گیا، ہمیں بس دولت چاہیے، بس، نہ ہمیں رشتے کی پرواہ ہے، نہ بھائی چارے کی پرواہ ہے، نہ بہنوں کی پرواہ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ جو تکلیف دہ بات اس وقت مفتی صاحب نے اٹھائی ہے، ہمیں اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، ہرگز نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، میں حیران ہوتا ہوں جو اجنبی تھے ان کو بھائی بنا دیا تھا۔ مواخات مدینہ آگے جا کے بات کریں گے اس پر کہ وہ انصاریوں کو کس انداز سے جو ہے میزبان بنایا اور کس انداز سے میزبانی کا شرف عطا کیا مہاجرین کے لیے۔ یہاں تو مسئلہ یہ کہ سگا جو ہے سگے کا نہیں تھا۔ بتائیے ذرا جنید صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے جو بڑا ضروری ہے کہ جو فطری تقاضے ہیں یا انسانی جبلت میں موجود بہت ساری چیزیں ہیں، اسلام نے ان کی بیخکنی کا حکم نہیں دیا، بالکل صحیح، کہ انہیں جڑ سے اکھاڑ دیں۔ مثلاً بھوک ہے یا اور خواہشات ہیں بہت ساری، تو اسلام نے ان کی اصلاح اور ان کی تہذیب کا درس دیا ہے بنیادی طور پر۔ عصبیت کے بھی ایسے معاملات ہیں کہ وہ جو ایک چھک پڑتی ہے ایک دوسرے کی، قرب کی خواہش ہوتی ہے، ساتھ دینے کو جی چاہتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ بالکل صحیح۔ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس میں اعتدال اور توازن برقرار رکھنا ہے۔ صحیح۔
اور اس سارے تعاون کو اور تعلق کو نبھانا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی. درست ہے. تب تو وہ ٹھیک ہوگا. بالکل صحیح. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ باطل ہے سارا. صحیح. یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے, ہمارا معاشرتی المیہ ہے, اور مجھے پھر بار بار یہ کہتے ہوئے بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے, کیا عملاً یہ ساری باتیں ہم میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہمارے تو حضور ہاتھ آلودہ ہیں دوسرے کی عزت, ناموس, اس کے وقار, اس کی شخصیت اور اس کے حق کے غصب کرنے میں, اور ہماری زبانوں کا بھی یہی حال ہے. یہی عالم ہو گیا. کیا یہ معاشرہ اور جو شب و روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ سچ ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام اور قرآن کریم کی نص قطعی ان امور پر ثبوت ہے, موجود ہے. یعنی حرام ہے, حرام عزت حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا حد کفر تک جا پہنچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم بالکل اس کو بودر ہی نہیں کرتے. سر کو بات ہی نہیں رہی. اگلا مسئلہ ہے, گھر میں باپ سربراہ ہے, برادری میں ایک بڑا, جی, کسی ادارے میں سربراہ ادارہ, بالکل صحیح, کسی شہر میں اس کا جو کرتا دھرتا ہے, اور کسی ملک کے وہ رہنما اور زعماء جن کے فالوورز ہوتے ہیں. بھائی خدا کے بندو, آپ رستہ بنانے والے ہو, آپ ٹرینڈ سیٹر ہو, آپ کی اگر زبان اور ہاتھ پر اور جذبات پر کنٹرول نہیں ہے تو اور کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا. جی بالکل. وہ برف جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے پگھلتی ہے, اور ٹرینڈ سیٹرز وہی ہوتے ہیں. بالکل. جب اوپر والے بیٹھ کے یہ کر رہے ہوں گے تو نیچے والے کیا کریں گے؟ ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں. آپ بھی بتائیے ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ پلس معاشرے کی آپ بھی بہت قریب سے سمجھتے ہیں, آپ تینوں آپ ظاہر ہے, آپ جو ہے جب جاتے ہیں اسپیچز کے لیے تو یہ موضوعات آپ کے سامنے بکھرے ہوئے ہیں. یعنی جو تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے, عالم یہ ہو گیا کہ بھائی چارگی کا آپس میں سگے بھائی ایک دوسرے کے نہیں رہے. پھر وہ بات ہے کہ اس سے آگے آپ جاتے ہیں تو ہم آپس میں رشتے کرنے, ایک دوسرے سے ملنے ملانے کو بھی اب تیار نہیں ہیں. یعنی اس حد تک پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ جب تک پیچھے ہم سیاسی بینر نہ دیکھ لیں تو اس وقت تک ہم ملنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. ایسے ہو جی بالکل. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی آئی تھنک وہ بڑی جامعہ بات ہے. ہمارے ہاں اس وقت تقسیم کا یہ عالم ہے, اور بالکل میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے بتا رہا ہوں, بتائیے, کہ لوگ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اگر دو بڑی پارٹیوں کا آپ نام لے لیں تو کئی دفعہ یہ میں نے خود سنا ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگے کہ ہم نے یہاں پہ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے, اور آپ کو پتہ لگے کہ نہیں یہ تو اس پارٹی کے سے تعلق رکھنے والے ہیں یا یہ اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں, آپ یقین کریں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بتائیے, اور یہ مطلب کیا بدنصیبی ہو گئی ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, یہ اصل میں سب سے زیادہ جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جس کو دیکھ کے ہم انسپائر ہوتے ہیں وہ ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں. صحیح ہے. اگر ان کی گفتگو اچھی ہوگی, اگر ان کے اندر ایک احساس ہوگا, اگر ان کے اندر ایک تہذیب ہوگی, تو وہ تہذیب پھر ان کے فالوورز میں آئے گی, وہ فالوور سے ہوتی ان کے گھروں تک جائے گی. بالکل صحیح. ابھی یہ عالم ہے ہمارے ہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو آنا پڑے گا, جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو آنا پڑے گا. ہمارے میڈیا کا بڑا رول ہونا ہے. سر میڈیا کو دیکھیں نا, شتر بے مہار ہو گیا ہے. ان کا بڑا رول ہے. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جی, یہ جو ہمارا دماغ ہے اس میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہوتی ہے. اچھا, وہ کیا؟ بالکل. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بار بار یہ کہیں نا کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے تو اس کا امیج بن جاتا ہے. اچھا. اور ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر الفاظ نہیں ہوتے, تصویریں ہوتی ہیں. صحیح. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کے دماغ میں ایک امیج بنایا جاتا ہے کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو, خدا نہ خواستہ وہاں بھی جو تمہاری ساس ہے وہ ایک چڑیل کے روپ میں ہوگی. اب وہ تصور کر رہی ہوتی ہے, تصور کر رہی ہوتی ہے ڈائن کے پاس جا رہی ہے, چڑیل کے پاس. اور اب وہ جب جا رہی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی پیار کرنے والی ہو, لیکن وہ امیج کو ٹوٹنے میں بڑا وقت لگتا ہے. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امیج جو بلڈ ہے یہ آپ نے کرنا ہے. آپ سے مراد یہ جو ہمارے اینکرز ہے,
جو ہماری حضور میڈیا کی یہ پرسنالٹیز امیج ہیں۔ آپ جو فرما رہے ہیں منفی امیج اگر ہمارا میڈیا ختم کرنے لگے تو ان بیچاروں کی ریٹنگ کہاں جائے گی؟ بات وہی بس یہ تو وہی ہاں، مسئلہ ہے۔ لیکن بالکل بس- صحیح، بہت صحیح آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو یعنی میں آپ کو بتاؤں- بتاؤں یہ وہ بات کر رہے ہیں، ابھی ہم بھائی چارگی کی بات کر رہے ہیں نا، تو اگر مثال کے طور پہ آپ اپنے کلپس بنا کے سوشل میڈیا پہ لگائیں گے تو بہت کم لوگ دیکھیں گے. آپ فساد کی بات شروع بالکل جی ایک نیوز بنے گی جی جنید اقبال کے پروگرام میں جناب والا ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب نے جو ہے وہ اپنا یہ جملہ کہہ دیا, آگ لگ جائے گی مارکیٹ کے اندر. نہیں وہ تو پھر وہ اس کو ایک خاص میوزک دے کے وہ چلاتا ہے. نہیں دس از رانگ. میں صرف اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ دیکھیے میں فرینکلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں, میں نے کرنٹ افیئرس کے پروگرام دیکھنا چھوڑ دیے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ 6 7 8 چہرے ہیں, وہ ہر چینل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک جیسی باتیں کر رہے وہ ہوتے ہیں. 6 7 8 چہرے نہیں ہیں, وہ ایک ہی آدمی کے اندر کئی چہرے یوں کہیے. بالکل اس بجا لیے- کر رہے ہیں. بالکل. تو میرا کہنے کا مطلب ہے اس کا اتنا ایک میں اور مزے کی بات بتاؤں, بتائیے 1 منٹ میں صرف. آپ کی ساری باتیں مزے کی ہیں. جی دیکھیے جو سوسائٹی ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک تو ڈپریشن ہے جو آپ میں اور مجھ میں ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے, ایک ڈپریشن پوری سوسائٹی میں ہوتی ہے اجتماعی. اگر آپ کی سوسائٹی میں 60% لوگ اس ڈپریشن سے متاثر ہو جائیں تو 40% مفت بھی ہو جاتے ہیں. یہ وہی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کرونا کی ان کا بلا وجہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. کرونا کی ویکسینیشن اگر آپ 70% لوگوں کو کرا دیں تو 30% جو ہے نا وہ ویسے امیون ہو جائیں گے. مطلب یہ وہی بات ہو گئی کہ جو 60% کی وجہ سے 40% ویسے ماحول میں چل چلے. تو اس لیے ڈپریشن کو ختم کرنے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, میں تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے جو بات ابھی ہو رہی تھی, ہم تقسیم در تقسیم کے مراحل سے اس حد تک گزر گئے ہیں کہ وہ جو بھائی چارگی, وہ جو اخوت کا, محبت کا ایک تصور ہے, وہ اب ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی نوینتا بات کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. آپ کی اجازت سے آگے بڑھتے ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج رحمت رمضان میں ایک بڑے عجیب موضوع پہ ناظرین بات ہو رہی ہے, اور وہ موضوع اس اعتبار سے اب عجیب لگتا ہے کہ اب جو بھائی چارگی کا تصور ہے وہ کسی حد تک ناپید ہوتا جا رہا ہے. ایک دوسرے سے محبت, ایک دوسرے کی اخوت, ایک دوسرے کا پیار. یعنی سوچئے ناظرین کہ جب رشتے لینے اور دینے کے معاملات اس بنیاد پر ہونے لگیں کہ جن سے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اگر وہ ہماری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی دیں گے یا لیں گے, ورنہ پھر ہم ان سے رشتہ نہیں کریں گے. تو صورتحال کیا ہے کہ 74 برسوں میں ناظرین ہم نے یہی تو بویا اس سرزمین کے اوپر, اور یہی ہماری رگو پے کے اندر انجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ آؤ کھیلیں دشمن دشمن, آنکھ پہ پٹی سامنے دشمن, تیرا لیڈر میرا دشمن, میرا لیڈر تیرا دشمن, مذہب مذہب دشمن دشمن, فرقہ فرقہ دشمن دشمن, آؤ کھیلیں دشمن دشمن, آنکھ پہ پٹی سامنے دشمن, سندھی مہاجر کا دشمن, مہاجر سندھی کا دشمن, سندھی بلوچ کا دشمن, بلوچ پنجابی کا دشمن, پنجابی پٹھان کا دشمن, آؤ کھیلیں دشمن دشمن, آنکھ پہ پٹی سامنے دشمن, تیرا لیڈر میرا دشمن, میرا لیڈر تیرا دشمن, مذہب مذہب دشمن دشمن, فرقہ فرقہ دشمن دشمن, دیوبندی بریلوی کا دشمن, بریلوی اہل حدیث کا دشمن, اہل حدیث اہل تشیع کا دشمن, آؤ کھیلیں دشمن دشمن, آنکھ پہ پٹی سامنے دشمن. لیکن میں ناظرین ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, خدا کا واسطہ اس دھرتی کا پاس رکھیں اور ختم کریں اس کھیل کو, اور نعرہ لگائیں اس بات کا کہ آؤ کھیلیں دوست دوست, آنکھ پہ پٹی سامنے دوست, تیرا لیڈر میرا دوست, میرا لیڈر میرا دوست, تیرا لیڈر میرا دوست, میرا لیڈر تیرا دوست, مذہب مذہب دوست دوست, فرقہ فرقہ دوست دوست, آؤ کھیلیں دوست دوست, آنکھ پہ پٹی سامنے دوست, سندھی مہاجر کا دوست, مہاجر سندھی کا دوست, سندھی پٹھان کا دوست, پٹھان بلوچ کا دوست, ارے آؤ کھیلیں دوست دوست, آنکھ پہ پٹی سامنے دوست, دیوبندی بریلوی کا دوست, بریلوی اہل تشیع کا دوست, اہل تشیع اہل حدیث کا دوست, ارے آؤ کھیلیں دوست دوست, آنکھ پہ پٹی سامنے دوست. عائشہ میں اصل میں بس ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا تھا. مجھے یہ بتائیے ذرا کہ کل جب ہم بات کر رہے تھے نظامی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت آپ نے ایک بات بڑی زبردست بتائی تھی. وہ بات یہ بتائی تھی جب آپ کھانا بناتی تھے کہ کتنا خوبصورت, کتنا حسین اس وقت جو ہے وہ آپ کا سارا یہ بنایا ہوا کھانا جو اسکرین پہ آ رہا ہے.
آپ نے بتایا کہ آپ درود پاک پڑھتے ہوئے کھانا بناتے ہیں. بالکل سر. وہ ذرا کیا بتا رہی تھی؟ سر کل یہی بات ہو رہی تھی کھانے کے متعلق کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے بڑا ذائقہ رکھا ہے, پسند آتا ہے اور میں بڑی مشکور ہوں اس چیز کی. لیکن سر جو اس کے پیچھے راز ہے وہ ہے درود پاک کا. اور آپ کے شوہر نے آپ کو لگایا تھا؟ اور میرے ہسبینڈ نے مجھے اس چیز شروع سے تھا, مدر بھی اس چیز کے لیے بڑی تاکید کرتی تھی کہ درود سے شروع کرو ہر چیز, اور صدقہ اسپیشلی آپ گھر سے نکل رہے ہو, آپ سو کے اٹھ رہے ہو, اپنی جیب کے مطابق صدقہ آپ اپنے پاس رکھو نیت سے. تو سر میں جب شو پہ آتی ہوں یا اپنا کچن کا سیگمنٹ سٹارٹ کرتی ہوں تو ان کا ایک میسیج آیا ہوتا ہے کہ اب درود پڑھتی رہو. واہ کیسے شوہر ہیں جی, واہ کیسی لاڈلی زوجہ ہیں آپ ان کی ہیں. بالکل میں ان کی اس بات کی بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عمل کی طرف لگایا, اور اس چیز کا میں انعام پا رہی ہوں کہ سب کو میرا کھانا بہت پسند ہے. کہاں تک پہنچا ابھی بتائیے. ہم سارے بھی اجتماعی طور پر ان کے شکر گزار ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہم تمام لوگ ان کے شکر گزار ہیں. جی بالکل سر. ایسے اپروپریٹ ورڈ شکر گزار ہونا ہے. جی سر. بتائیے کیا بنا ہے. جی سر یہاں پہ ہمارا ملکی ملائی کوفتہ کری جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے. اس کو میں نے گارنش کیا ہے چلی کے ساتھ, جنجر تھوڑا سا اور تھوڑا سا دھنیے کے ساتھ. یہاں پہ سر جو ہماری سیلڈ تھا ٹینگی فروٹ سیلڈ, یہ بھی ہمارا ریڈی ہے, اس کو بھی میں نے گارنش کر کے رکھ لیا. یہاں پہ میں نے آج سے بروسو کے بنائے ہیں سیخ کباب, اس کو میں نے ٹمیٹوز اور اس کے ساتھ گارنش کر لی. یہاں پہ اسمودی بھی ریڈی ہے, اور یہ افطار کے لیے بہت ریفریشنگ ہے اس میں, کیونکہ دہی بھی ہے, فروٹس بھی ہیں, اور پھر تھوڑی سی ٹھنڈی بھی رہتی ہے. تو ساتھ میں آج سر اس کے ساتھ بنا رہی ہوں بروسو کے پراٹھے, اور زبردست پراٹھے ہیں یہ. بالکل ٹھیک ہو گیا, مختصر وقت ہے, لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں ذرا ایک مواخات مدینہ پہ ہم تھوڑی گفتگو جو ہے اس کا حصہ ڈالیں. یہ سرکار نے کیا زبردست بنیاد رکھی تھی. حیرت انگیز انقلاب تھا, اسے کہتے ہیں انقلاب. انقلاب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ چینج کر دیں, آپ لوگوں کے جذبات کو ایک خاص فکر میں لے آئیں, ایک لمیٹیشن میں لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, مختلف ممالک, مختلف علاقوں اور مختلف نظریات کے لوگوں کو ایک فکر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جمع کیا. پھر ایسا جمع کیا کہ وہ اپنی کاسٹ, اپنی علاقائی نسبت سب نظر انداز کر کے ایک لڑی میں پرو گئے, حتیٰ کہ انصار مدینہ نے مہاجرین کو اپنے گھر میں حصہ دار بنایا, اپنے کاروبار میں حصہ دار بنایا, اور اس کو پریکٹیکلی وہ مرتبہ دیا جو بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, ہم جو ہمارے سوسائٹی میں پاکستان اسلامی ریاست بنی, الحمدللہ ہمارے اکابرین پر اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فکر دی تھی, میں ایک بات ان کی کوٹ کر دوں. ایک آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک صحافی نے کہا جی کہ ہم 1000 سال سے ہندو مسلمان یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں اور آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں. علامہ جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے, بڑے دور اندیش اور بڑے ذہین انسان. آپ نے ایک گلاس پانی منگوایا, پانی پیا, کچھ چھوڑ دیا. صحافی سے کہا مجھے گمان ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, گرمی بھی ہے, یہ پانی آپ پی لیں. اس ہندو نے انتہائی حقارت کے ساتھ کہا کہ میں تو کسی مسلح کا پانی نہیں پیتا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو جواب نہیں دیا. آپ نے ایک ترکی النسل بیٹھے ہوئے نوجوان سے کہا بیٹا آپ پانی پیو, وہ اٹھا, اس نے فوراً پانی پی لیا. قائد اعظم نے کہا کہ یہ ہے وہ راز کہ تم اور ہم 1000 سال اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک نہیں ہو سکے. ان کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم ایک ہیں. کیا بات آگے بڑھا دی, اللہ نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اکابرین نے جو ملک اپنا خون دے کر بنایا ہے, اس ملک میں رہنے والے حقیقی بھائی چارے کا وہی تصور پیش کریں جو مواخات مدینہ نے پیش کیا. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے. جی مواخات مدینہ کا جو واقعہ ہے یہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ نے جو نظریہ یا عقیدہ متعارف کروایا اس کی عملی شکل بھی معاشرے کو دکھایا. کوئی حکم آپ کا ایسا نہیں ہے جو ہمیں مجسم شکل میں نظر نہیں آتا. اللہ جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں, مختلف رنگوں کے نسلوں کے لوگوں کو جب ایک مہاجر بن کے آئے اور دوسرے انصار, نام دیکھیے آپ, انصار مدد کرنے والے, ساتھی, معاون, آگے بڑھانے والے, جڑیں کاٹنے والے نہیں ہیں. یہ کیا کہنے, تو آپ نے بھائی بھائی بنایا انہیں. جی
وہ ان کی جو بھائی چارہ تھا وہ ان سب کی زندگیوں میں بھی برقرار رہا، اور نسل در نسل آج تک بہت سارے گھرانے ایسے ہیں وہاں جو بتاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ہمارے باپوں کو، ہمارے جدوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بنایا تھا، ہم آج تک بھائی۔ یعنی وہ بات ہے کہ سرکار علیہ السلام کی محبت کی چاشنی نے ان کی بنیادوں میں ایسی چاشنی گھول دی، ایسی مٹھاس گھول دی کہ آج تک مٹھاس چل رہی ہے۔ اسی کا فیضان یہ تھا کہ ہمارے ہاں عرب کلچر میں بھی تھا، اور ہمارے ہاں بھی کہ منہ بولے رشتے ہوتے تھے۔ ہم تو نسل در نسل منہ بولے رشتے نبھاتے رہے جناب۔ یہ منہ بولے چچا ہیں، میرے والد کے سارے جو دوست ہیں وہ میرے چچا ہیں، میرے ماموں کے سارے دوست میرے ماموں ہیں، جی ایسا ہی ہے بالکل، اور خالائیں ہیں میری جو میری والدہ کی سہیلیاں ہیں، تو ہم تو وہ بھی نبھاتے رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب نئی نسلیں اگر اپنے بنیادی رشتے بھی نہیں نبھا رہی ہیں تو پھر وہ ان کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے کہ جو نئی نسلیں آج رشتے نہیں نبھا رہی ہیں، بھائی چارگی کا، محبت کا، اخوت کا جو تصور ہے وہ ہمارے اب ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ وہی بات ہے، کہاں پہ آ کے کھڑی ہوگی یہ سوسائٹی؟ آئی تھنک ایک تو جو ہمارا سوشل کنیکٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اچھا وہ کیا؟ میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بتائیے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو ابا نے جب نہانا ہوتا تھا تو ایک بہن پانی گرم کرتی تھی، ٹھیک ہے، ہاں ایک بہن تولیہ لٹکاتی تھی، اور پھر جب ابا نہا کے تولیے سے پہنچ کے آیا کرتے تھے تو امی ناشتہ دیا کرتی تھی۔ تو ایک آپ دیکھیں عمل کے لیے 4-5 لوگ اکٹھے ہوتے لیکن وہ آپس میں اتنی ایک رچاؤ والی اچھا پھر اسی طرح جب والد صاحب نے آنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو نصیب کرے، میرے والد صاحب ماشاءاللہ 92 کی ایج میں، ان کی 2-3 سال ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں ابھی تک ان کے جوتے خود اتارا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے جی، اور کیا کہنے، اور امی میری حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، آمین آمین۔ تو امی نے والد صاحب کی انتقال کے بعد بال کالے کرنے چھوڑ دیے، تو ان کے بعد میں خود کالے کیا کرتا ہوتا ہے نا وہ لگانے کے لیے۔ تو یہ تعلق جب تک آپ قائم رکھتے ہیں، یہ تعلق قائم رکھتے ہیں، یہ چیزیں پھر دیکھتی ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، میری بیٹی کی جو بیٹی ہے، اس جیسے آج کل عادت ہے کہ جی شام کو گھومنے جانا ہے اور یہ کرنے جانا ہے، وہ نواسی نانا پہ مان کرتی ہے نا۔ تو والد صاحب آئے تو اس نے کہا کہ جی اچھا، اس کو تو اتنی اہمیت نہیں تھی کہ دس اولڈ مین از سو امپورٹنٹ۔ اب میں اس کو کہنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے جب انہوں نے کہا جی باہر چلتے ہیں کھانے کے لیے، تو میں کہا بیٹا وہ دادا ابو آئے ہوئے ہیں، وہ اجازت دیں گے تو میں جاؤں گا۔ بہت خوب۔ تو اچھا اس کو لگا کہ ہی سو امپورٹنٹ، تو اس کی محبت اور عزت دونوں جو تھی نا، واہ کیا اچھی بات ہے صاحب، واہ 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 واہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ آپ کے گھر کی تہذیب ہے، آپ ان کو رکھیں۔ اور میں یعنی بالکل وضوح کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا ڈاکٹر جب میں اپنے پیشنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ اور میں اکثر غور کرتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا آیا اپنی والدہ کو لے کے، اور جب میں نے چیک کر لیا تو فیس دینی ہوتی ہے، تو فیس کاؤنٹر پہ دینی ہوتی ہے، تو اس کی ماں نے اپنے دوپٹے میں سے نا پیسے نکال کے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں کہا ساری عمر اس کی ماں نے اس کو پالا اور بڑا کیا، تو اپنی فیس کے خود پیسے دے رہی ہے۔ تو میں اس لیے ان چیزوں کو بڑا غور سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ اصل میں دیکھیں، پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، یہ ساری یہی تو جو قرآن پتہ ہے کس بات کی ہے؟ قرآن اس بات کی ہے اگر ہم نے ایسا نہ دیکھا ہوتا نا اپنے معاشرے میں تو ہم نہیں کڑ رہے ہوتے، نہیں کڑ رہے، یہ قرآن بالکل صحیح کہا، ہاں ہم نے نہیں دیکھا ہوتا ہم نہیں کڑ رہے ہوتے نا۔ ہمیں تو وہ مزہ، وہ لذت ملی ہوئی ہے نا، وہ لذت، وہ لمس ملا ہوا ہے بڑوں کا، وہ پیار، وہ بھائیوں کا آپس میں بیٹھنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو شیئر کرنا، ایک دوسرے کے لیے رونا، بھائی کیا تکلیف ہے تجھے، میں آ رہا ہوں تیرے پاس، تو رو مت، میں تیرا مسئلہ حل کروں گا، تیرے اوپر کیا قرض ہے میں کروں۔ یہ چیزیں ناظرین، یہ آپ کو کبھی کبھی لگتا ہوگا جنید بڑی دقیانوسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ہاں جی میں دقیانوس ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ میں دقیانوس ہوں، کیونکہ میں اپنی اصل سے جڑنا چاہتا ہوں اور جڑے رہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوان پوج جو ہے وہ بھی اپنی اصل سے جا کر جڑے، جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں۔